الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سبحان الله. وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب جو لوگ دیوار پلانگ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے محل عبادت تک آ گئے تھے اور انہوں نے اطمینان بھی دلا دی کہ ہم کوئی فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہماری مدد فرما دیجیے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا مدعا بھی بیان کر دی. ایک نے کہا ان هذا اخی، حضرت یہ آدمی یہ میرا بھائی ہے اور میرے اس بھائی کی ملکیت میں ہیں 99 نعجہ. ان کی ملکیت میں 99 بیڑ ہیں، دمبی، اور میرے پاس تو ایک ہی ہے، ایک بیڑ. اب میرا یہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے تو فقال اکفلنیھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بھی میرے سپرد کر دو اور اس کی بھی، یعنی اس سے بھی ہاتھ اٹھاؤ. وعزنی فی الخطاب، اور بات چیت میں ماشاءاللہ چالاک ہے مجھ سے، اس کے بول بال چال بہت زیادہ ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ کے ایک دمبی کو بھی یہ پکڑ کے اپنے 99 میں شامل کر دیا. وہ پھر فرمایا ان کثیر من الخلطاء، بہت سارے شریک دار قسم کے لوگ، پارٹنر جو مال میں، مویشی میں، تجارت میں جب آپس میں شراکت کی بنیاد پر کام کاج کرتے ہیں، فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں لیبغی بعضهم علی بعض، ایسے بھی ہیں کہ بہت ان میں سے کچھ دوسروں پر بالکل ظلم کرتے ہیں، ان پر غالب آتے ہیں، ان کے حقوق دبا لیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں البتہ شرکاء میں ایسے لوگ جو اہل ایمان اور اہل اعمال صالحہ ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے نہیں کرتے. وقلیل، البتہ اہل ایمان لوگ کم ہیں جن کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مال اپنے مال میں اسی طرح یعنی ملا کے ہضم نہ کریں. داؤد علیہ السلام کو اب پتہ چل گیا کہ اصل قضیہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. ظن داؤد انما فتنہ، اب داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ تو میرا امتحان لیا جا رہا ہے. فاستغفر ربہ، اب داؤد علیہ السلام نے فوری طور پر استغفار کی. وخر راکعا، وہ فوراً سر و سجود ہو گئے، جھک گئے. رکوع اور سجدہ قریب ہوتے ہیں نا آپس میں، جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے.
تو فغفرنا له ذلك، ہم نے بھی یہ معاملہ اس سے ختم کر دی اور اس سے درگزر کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، اور داؤد علیہ السلام کا اللہ فرماتے ہیں میرے پاس بہت نزدیکی ہے، بہت قریب ہے اس کی شان میرے درگاہ میں. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس کی جو جائے بازگشت ہے یعنی قیامت کے دن جنت اور اللہ کی نعمت اور ابدی سعادتیں، وہاں تو پھر کچھ اور بات ہے، وہ تو بہترین جگہوں پر ان کے رجوع اور بازگشت کا معاملہ ہے. اب داؤد علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کس مسئلے پر، کس طرح، وہ انشاءاللہ اگلے آیت میں اس پر بات کریں گے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.